تو اس میں اگر جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بت تراشتے تھے ان کے والد. اب ان کے 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے جو ان کے والد تھے، آزر یا طارق جو بھی نام تھا ان کا. ایک بیٹا آخور تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، اور ایک بیٹے کا نام ہاران تھا. ہاران. اب ہاران کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ درمیان والے بھائی تھے، منجلے بھائی تھے، 3 بیٹے تھے تو درمیان میں ابراہیم پیدا ہوئے. اب جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ہاران، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک بیٹا عنایت کیا. اس کی شادی ہوئی ہوگی ظاہر ان کی زندگی میں ہی. ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ رکھا گیا حضرت لوط، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے پھر نبی بنایا، لوط علیہ السلام. تو اب دیکھیں تو لوط علیہ السلام کا اگر شجرہ نسب چیک کریں تو وہ بھی جا کے کس سے ملتا ہے؟ سام سے. اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہے. جیسے انبیاء کے زمانے ہم چیک کریں نا تو لوط علیہ السلام بھی اسی زمانے میں ہی تھے جس زمانے میں وہ تھی سدوم اور کتورا کی بستیاں، جہاں پہ لوط علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا. اور جو ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ ایک ہی دور تھا. اب یہ منجلے بیٹے تھے ابراہیم پیدا ہوئے. اور ابراہیم جو تھے وہ شروع سے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے روح بھی تو ایسی ڈالتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان جسموں کے اندر روحیں بھی ایسی ڈالتے ہیں کہ جو شروع سے ان بتوں سے بیزار تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں. چھوٹے بچپن میں بھی تھے نا تو بڑا حیران ہوا کرتے تھے کہ لوگ کیوں ان بتوں کو خود ہی تراشتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں دیکھا کرتے تھے کہ ان کے والد خود ہی بتوں کو تراش رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا، مٹی لاتے ہوں گے، پھر وہاں سے خود ہی اس کو جوڑ جوڑ کے اور پھر اس کو سامنے رکھ کے تو اس کی عبادت کرتے ہوں گے. اچھا، اب ہم عاد اور سمود کے جب ہم نے واقعات دیکھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگ گئے ہوئے تھے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہی بت پرستی تھی، تو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ دن رات. اور اس زمانے میں وہ جس علاقے میں یہ پیدا ہوئے بابل میں، وہاں پہ لوگ جو تھے وہ 7 ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے. اور انہوں نے ایک ایک ستارے کا بت بنا کے، جو اس کی شیپ ہوگی کوئی اس طرح کی، وہ بنا کے، اور وہ جو ان کے شہر کے دروازے تھے، گیٹ ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، بڑے بڑے شہروں کے گیٹس ہوتے تھے، تو ہر گیٹ کے اوپر ایک ستارے کی انہوں نے فوٹو بنائی ہوئی ہوتی تھی. مطلب اس کے وہ جو پتھروں سے تراش کے اس کا جو تھا اس کا وہ بنایا ہوا ہوتا تھا، اس کو نصب کیا ہوا تھا وہاں پہ. اب وہ لوگ جب بھی ان کی کوئی فنکشن ہوتا تھا، کوئی فیسٹیول ہوتا تھا، کوئی تہوار ہوتا تھا، تو وہ گیٹوں کے اوپر جا کے تو وہیں ان ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے نعوذ باللہ سجدے کرتے تھے. اور سجدے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے کھانے پکوان اس طرح کے بنا کے ان کے آگے رکھ دیتے تھے. جیسے آج اگر دیکھیں تو ہندو بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا، یہ بھی کھانے پکا کے تو مندروں میں لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بانٹتے ہیں، اور بتوں کے آگے وہ کھانے رکھ دیتے ہیں، بتوں کو ہار پہناتے ہیں، اور اب یہ کھانا تبرک متبرک ہو گیا. یہی کچھ کرتے ہیں نا. تو اس زمانے میں سے دیکھیں یہ سلسلہ کہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کو، آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اولادوں کے دور سے ہی بت پرستی پہلے شیطان نے کس طرح بہکایا اور بت پرستی کا آغاز ہوا. یہ ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں کس طرح بت پرستی شروع ہوئی، وہاں سے بت پرستی یہ چلی ہے. اور آج کی دنیا تک، جس کو ہم ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب سائنس کا دور ہے، سائنس کے دور میں بھی لوگ وہی بت بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہ ایک تو 7 ستارے ان کے بڑے مشہور تھے، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے. اور بتوں کے انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا کہ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جناب ہوا چلانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے. تو توکل ان کا ان کے اوپر ہی تھا. اب ابراہیم علیہ السلام گھر میں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بت تراشے جا رہے ہیں، وہی بت بن رہے ہیں، بت سازی ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں شروع سے بتوں کے خلاف نفرت تھی. ایک ان کو لگتا ہے ہوگا، پتہ نہیں بچپن میں کس طرح کھیلتے ہوں گے، اگر ہم امیجن کریں تو کہ کس طرح وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو پتھر ہیں. کیونکہ گھر میں جب بڑے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے اور آس پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو وہ دیکھتے ہوں گے، کئی دفعہ کوئی بت بنتے بنتے ٹوٹ بھی جاتے ہوں گے، کہ یہی وہ بت ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں اور یہی ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. تو وہ شروع سے ایک بیزاری جو تھی نا ان کے اندر تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ بھی بہت بڑا دینا تھا.
تو جب رتبہ دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو روح ڈالتے ہیں نا وہ بہت پاکیزہ و متقی روح ڈالتے ہیں. اب جناب جب ابراہیم علیہ السلام یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور بتوں کے خلاف بھی اب ان کے اندر نفرت ہے، اب جب ان کو جیسے ہی نبوت ملتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آف کورس بلوغت میں ملی ہوگی، تو انہوں نے سب سے پہلے توحید کا جو پیغام تھا، ایک اللہ کی عبادت کا، وہ اپنے والد سے کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو اپنے باپ کو دیکھتے تھے. اور جب بھی کسی انسان کو کچھ ایسی چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ کام جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو اس چیز سے منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ نقصان دہ ہے. تو انہوں نے اپنے والد کو سب سے پہلے توحید کا پیغام انہوں نے اپنے والد کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں بتوں کی؟ یہ پورا مناظرہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیات میں، ہم وہ بھی دیکھیں گے ہم ترجمہ، کہ آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں دیتے، یا آپ کے کسی نفع نقصان میں شامل نہیں ہیں، یا آپ کو کوئی رزق نہیں دیتے. ان سب چیزوں کا مالک صرف میرا رب کریم ہے، میرا رب ذوالجلال ہے، آپ اسی کی عبادت کریں، یہ بت آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اور میری بات مانے، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. لیکن ان کے والد جو تھے انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اسی کو ہی صحیح سمجھے، ورنہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد بھٹک رہی ہے، اگر وہ ہمارے عقیدے پہ نہیں آ رہی تو اولاد بھٹک رہی ہے. اگر آپ بھی ہم دیکھیں نا تو بڑوں کے اندر جو بھی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹھیک لگتی ہیں، تو ان کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ کیوں اس عقیدے کے اوپر نہیں آ رہے، ان کو بھی وہی کرنا چاہیے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں میرا بیٹا مجھے بتوں کی عبادت سے منع کر رہا ہے، جبکہ میں خود بت تراش تراش کے میں بیچتا ہوں، بیچتے ہوں گے نا، یہی کام ہوگا ان کا، بت سازی جو کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو بار بار، اب ایک بار نہیں بار بار اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ بت آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. وہی مناظرہ پہلے بھی قوموں نے کیا کیا تھا، حضرت جو عاد کی قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان سے بھی ان کے انبیاء یہی کہتے رہے کہ بت تمہیں کچھ بھی دینے کے نہیں ہے، یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. لیکن قوموں کا جواب ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے